یہ بات ہے 1987 کی، جون 1987 جب میں نے جوائن کیا فاسٹ. اور فاسٹ جو ہے اس وقت ہمارا پہلا بیچ بلکہ 2 بیچز، رائٹلی 3 بیچز آ چکے تھے، اور یہ سارے بیچز 35 اسٹوڈنٹ کے ہوتے تھے. جب میں نے جوائن کیا تو بیسیکلی ایڈمنسٹریشن میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا، اکاؤنٹس والے ہی ایڈمنسٹریشن کو ڈیل کرتے تھے، اور ریاض طاہر لاہور سے سپروائز کرتے تھے کراچی کیمپس کو بھی. تو یہ بڑا مختصر سا کنبہ تھا، کوئی 7 فیکلٹی ممبر تھے، 11 کے قریب اسٹاف ممبر تھے، اور ان 11 میں بھی اگر دیکھا جائے تو 5 کوئی پوزیشنیں ہوں گی جو آفس والی تھیں، اور 7 جو ہیں وہ چوکیدار اور کلینر وغیرہ ہوتے تھے. یہ تھا اسٹارٹ. اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ آئے تو نون ہسٹری میں جب فاسٹ شروع ہوا وہ کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، کیا نام تھا؟ یہ بات ہے 80s کی، جب یہ آئیڈیا ڈیولپ کیا جسٹس اخلاق حسین نے. ایجوکیشن سیکٹر میں وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے ان کی صاحبزادی ہوتی تھی HEJ ریسرچ سینٹر میں، اور ڈاکٹر ظفر زیدی بھی HEJ ریسرچ سینٹر میں، دونوں کلیگ تھے آپس میں. تو آپس میں ڈسکشن ہوا اور کمپیوٹر سائنس کا آئیڈیا ڈاکٹر ظفر زیدی نے دیا. آئیڈیا دینے کا جو ریزن ہے میرے خیال میں، اس وقت کمپیوٹر صرف ایک ادارے کے پاس تھا، اور وہ تھا نیشنل بینک آف پاکستان. اور پورے پاکستان میں ایک کمپیوٹر تھا، 2 کمپیوٹرز تھے ان کے پاس، سپر. جی، تو وہ تھوڑا سا اس کا یہ کانٹیکسٹ دے دیں کہ تب پورے پاکستان میں 2 کمپیوٹرز تھے پورے پاکستان میں. ہاں، اور اس کے بعد کیونکہ کمپیوٹر اس وقت ایک بہت ایکسپینسو مشین تھی، مین فریم کہلاتا تھا. آپ نے نا جملہ شروع یہاں سے کرنا ہے کہ تب پاکستان میں صرف 2 کمپیوٹر تھے، ایک یہاں پہ تھا، ایک یہاں پہ تھا، اینڈ دین ایک قادر یونیورسٹی میں، ایک آدم. سو اسٹارٹ. تو اس وقت پاکستان میں صرف 2 کمپیوٹرز تھے. ایک تھا نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس، ایک تھا قائد اعظم یونیورسٹی. اور یہ ایک بہت ایکسپینسو مشین تھی اس وقت. جب فاسٹ نے لیا یہ کمپیوٹر IBM 331، اگر میں کریکٹ نام اس کا بول رہا ہوں، تو یہ اس وقت 43 لاکھ روپے کا تھا، اور اس پہ صرف 3 ٹرمینل تھے جس پہ 3 لوگ بیٹھ کے کام کر سکتے تھے. بعد میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی اور 5 ٹرمینل پہ گیا، پھر 7 ٹرمینل پہ فائنلی وہ. اور یہ اتنی بڑی مشین تھی کہ بس بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا اتنا بڑا باکس، اتنا بڑا ڈبہ جو ہے وہ کمپیوٹر ہے. اس کا پرنٹر کا سائز بھی جو ٹیبل ہے بڑے سائز کی، اس جتنا پرنٹر تھا. اور اس کی آواز جو ہے جب پرنٹر چلتا تھا تو لگتا تھا کہ کوئی ٹرین چل پڑی ہے. تو کراچی کیمپس شروع کب ہوا؟ پہلی بلڈنگ کہاں پہ تھی؟ پہلی بلڈنگ لی ہم نے PCHS میں، اس کا نمبر ہے 22G بلاک 6، جاب سٹی کیمپس. تو ہم یہاں پہ یہ جملہ یہیں سے شروع کہ جو ہم نے پہلی بلڈنگ لی وہ تھی جو کہ اب کا سٹی کیمپس. بالکل. فاسٹ کی پہلی بلڈنگ PCHS بلاک 6 میں لی گئی، جس کا جو چھوٹی ایک بلڈنگ تھی، لیکن اس وقت کی ضرورت کے لیے اسٹارٹ کرنے کے لیے کافی تھی. مین وائل ایک رینٹڈ بلڈنگ بھی لی گئی جب کیمپس شروع ہوا تو، اور وہ اس کے بالکل اکراس دا روڈ سامنے ہی بلڈنگ تھی، اور اس بلڈنگ میں ایک کیمپس اسٹارٹ ہوا. اور پہلا بیچ آیا 1985 میں، 35 اسٹوڈنٹ. فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس نام تھا اس کا انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس، اور اس کی ایفیلیشن جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے ہوگی. اور یہ ایفیلیشن کا مرحلہ آسان نہیں تھا.
کیونکہ یونیورسٹی ایفیلیشن دیتی ہے اپنے کسی پروگرام جو کہ رن کر رہی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ. یہ پروگرام ہی ان کے پاس نہیں تھا. تو بڑے مراحل تھے کہ ایک ایسی چیز کی ایفیلیشن جس میں ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. لیکن خیر یہ مرحلہ طے ہوا اور اس مرحلے میں بھی ڈاکٹر زیدی کا کردار بڑا اہم تھا کیونکہ وہ ایچ ای جے یونیورسٹی سے لنکڈ ایک ادارہ ہے تو آسان ہو گیا وہ, لیکن بڑا لمبا ٹائم لگا. سو جسٹس اخلاق حسین کو آئیڈیا آیا. جسٹس اخلاق حسین کا آئیڈیا یہ تھا کہ ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا ہے. فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا 1980 میں اور اس کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ 2 ادارے بنے, ایک ایجوکیشن کے لیے اور ایک انجینئرنگ کا, جس سے چیزیں ڈیولپ ہوں اور وہ مارکیٹ کی جائیں. انجینئرنگ کا کام پہلے شروع ہو گیا, یہ 81 وغیرہ میں, 82 بلکہ 82 میں, اگست 82 میں یہ شروع ہو گیا لاہور میں. اور اس کے بعد تو اب آپ کو یہ بتا دیں کہ اگست 82 میں سٹارٹ ہوا which was headed by ڈاکٹر ایوب الوی. جی, یہ جو ڈیولپمنٹ سائٹ ہے یہ شروع ہوا لاہور میں اگست 82 میں, اور اس کو ڈاکٹر ایوب الوی ہیڈ کر رہے تھے. اور مین وائل وہ ایجوکیشن کا آئیڈیا اور اس کا کیریکولم اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں. اور اس میں جو میجر کنٹریبیوشن تھا وہ تھا ڈاکٹر ہلال قریشی کا, جو بیسیکلی برٹش کولمبیا سے ان کی ایجوکیشن تھی اور کینیڈا, اور اس کے بعد وہ نیوی میں ان کا جو کمپیوٹر کا جو ونگ تھا اس کو ہیڈ کرتے تھے وہ, کمانڈر کی پوزیشن تھی ان کی یہ. اور وہ اس ڈیولپمنٹ میں ساتھ رہے, کام کرتے رہے, اور ایکسٹرنل فیکلٹی کے طور پہ پھر انہوں نے ہمیں جوائن کر کے رکھا کیونکہ ان کی ادھر اس. وہ کب آئے تھے؟ وہ انہوں نے جوائن کیا ہے جسٹ میرے کوئی 1 مہینے بعد, جولائی 87 میں انہوں نے پرماننٹلی جوائن کر لیا نیوی کو چھوڑ کے. اور جب آپ آئے تو 3 بیچ نکل چکے تھے, کتنے سال کے بیچ تھے؟ میں جب آیا تو 2 بیچ, میں جب آیا تو کوئی بیچ نہیں نکلا تھا. اگست 82 سے 87 تک کیا ہو رہا تھا؟ کیریکولم ڈیولپ ہو رہا تھا, ایفیلیشن کے مرحلے طے ہو رہے تھے, اور بلڈنگ اور اس کا ڈیزائن اور اس کے کلاس روم اور اس کی یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر رہے تھے. یہ بات ہے 82 سے 85 دسمبر تک. اور دسمبر میں ایڈمیشن کا ایڈورٹیزمنٹ ہوا. اس وقت جو ایڈمیشن ہوتے تھے وہ سیشن جنوری سے شروع ہوتا تھا, اور جنوری کے سیشن کو شروع کیا پہلے بیچ کے طور پہ. یہ پہلا بیچ جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے کوئی 3500 بچوں نے دیا تھا, اور اس میں سے صرف سلیکٹ ہوئے تھے 35. تو سلیکشن بڑا مشکل تھا, اور اگلے کئی سالوں تک فاسٹ میں ایڈمیشن جو ہے وہ ایک ڈریم ہوتا تھا, کیونکہ اتنا سخت کمپٹیشن کے بعد ایڈمیشن. جنوری 1986 سے کلاسوں کی ابتدا 85 یکم جنوری 1985 سے کلاسز شروع ہو گئی, اور پہلا بیچ ہمارا دسمبر. آپ نے ابھی جو کہا وہ یہ کہا کہ 85 اگست سے 82 سے دسمبر 85 تک. دسمبر 84 سوری کریکٹ کر لیں, دسمبر 84 تک یہ پھر شروع سے ہاں اس کو دوبارہ کر کٹ آئے گا دوبارہ صحیح. بتاتے ہیں. تو یہ کام لاہور میں کیونکہ ایک ڈاکٹر ایوب الوی کی سربراہی میں کام ہو رہا تھا جس میں چیزیں ڈیولپ ہونی تھیں, اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے لیے جو بیسک آئیڈیا تھا کہ کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن پاکستان میں
इंट्रोड्यूस की जाए। उस पर काम होता रहा और ये काम होता रहा 84 दिसंबर तक। जनवरी 85 में पहला बैच आया और इसका एडवर्टीजमेंट दिसंबर में आया था 84 में, और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होते होते जनवरी में इसको स्टार्ट किया। तो ये पहला सेशन था और ये 3 साल का था और इसकी एफिलिएशन कराची यूनिवर्सिटी से थी। और अभी जब स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट एफिलिएशन प्रोसेस अभी चल रहा था और फिर ये कंप्लीट हुआ जून 85 में, और हमारा फर्स्ट बैच जो निकला है वो है 87 दिसंबर। और पहले 3 बैच में जैसी तरह याद है कि ये तीनों के तीनों 35 स्टूडेंट्स पे होते थे, क्योंकि फैसिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड थी। और डायरेक्टर कौन था, फाउंडिंग डायरेक्टर कौन था इस कैंपस का? शाहिद मीर पहले डायरेक्टर थे इसके, और उसके बाद ज्वाइन किया एज डायरेक्टर प्रोफेसर जावेद अशरफ ने, और फिर डॉक्टर हिलाल कुरैशी डायरेक्टर है। और डॉक्टर हिलाल कुरैशी का टेन्यूर जो है पर सबसे लंबा है, क्योंकि ये 13 साल तक डायरेक्टर है। कब से कब तक? डॉक्टर हिलाल ने 87 में ज्वाइन किया था और 2003 तक ये डायरेक्टर थे। और डायरेक्टर शुरू कब हुए? 1987। आते ही डायरेक्टर ज्वाइन किया था? हाँ, इधर करेक्शन है। उन्होंने एज डायरेक्टर किया 90 में स्टार्ट, क्योंकि पहले वो फैकल्टी मेंबर थे, और फिर 90 में उन्होंने एज डायरेक्टर चार्ज लिया, और फिर 2003 तक, हाँ ये 13 ईयर्स बनते हैं, 13 साल थे वो डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर जुबैर शेख। और कैसी प्लेसमेंट्स कैसी थी आप लोगों के पहले बैचेस की? प्लेसमेंट कमाल थी, और प्लेसमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो मोस्टली जो हैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर चले गए थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल थी, और जनरली ये बच्चे जो थे कह सकते हैं कि ये अपर मिडिल क्लास थे शुरू के बैचेस जो। उसके बाद फिर फास्ट कोशिश करता रहा, और फिर जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे फिर आने शुरू हो गए। एक बार्बर शॉप भी नहीं थी, बार्बर की वो जो एक कुर्सी लगा के आईना रख के बैठता है, उसका बच्चा फिर उसका एडमिशन हुआ, और वो भी फास्ट से ग्रेजुएट हुआ। किस साल? उसका ग्रेजुएशन का साल होगा 93, और ये वो टाइम है जब 3 साल की डिग्री थी। 90 में आया और 93। BCS नाम होता था डिग्री का, और ये कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी। कोई डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई जो आपको याद हो कि उन्होंने पाकिस्तान की ये टॉप पोजीशंस में गए उनमें से? हाँ, यकीनन हसन रिजवी वन ऑफ दैम, जो बड़ी पोजीशंस पे काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने अपना एक इदारा डेवलप किया, और वो इदारा 1 बिलियन की वर्थ तक पहुंचा, और वो फिर इदारा उन्होंने क्या नाम था उस इदारे का? उस इदारे का नाम मुझे नहीं ख्याल, लेकिन कोई US की कोई डेवलपमेंट साइड की कोई वो। तो फास्ट नई बिल्डिंग में कब किया? ये बात है जनवरी 1995 की। जो ये जहाँ पे अब है ये वहाँ किया? ये वहाँ गया। तो ये दोबारा से इस मेरे को बता देते हैं। फास्ट का स्टार्ट था, 2 बिल्डिंग्स थी, और दोनों बिल्डिंग्स में क्लासेस भी थी, और दोनों में लैब्स भी थी, और फिर क्योंकि ये अब तादाद बढ़ती जा रही थी तो एक बड़े कैंपस की ज़रूरत थी,
یہ بڑا کیمپس بنا 1985 میں، یہ بڑا کیمپس بنا 1995 میں، اور اس میں پھر ہم شفٹ ہو گئے۔ یہ جو اب کا موجودہ کیمپس ہے یہاں پہ اب 1995 میں ہے۔ جنوری 1995 میں، بالکل یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا دسمبر 1994 میں۔ اور یہ جگہ کس نے یہ خریدی؟ ڈونیشن تھا، فاسٹ نے خریدی؟ اور یہ ساری فائنینشیل سپورٹ کہاں سے آ رہی؟ یہ جگہ بیسیکلی ہم نے جگہ دیکھنی شروع کی کہ اس زمانے میں ایمنیٹی پلاٹ ہوتے تھے کے ڈی اے کے پاس، تو جب جگہ دیکھنی شروع کی تو ہمیں کئی جگہ دکھائی گئیں، اور ایک جگہ کراچی یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ بھی تھی، لیکن وہ اس کا ایک حصہ انکروچمنٹ تھا، تو وہ 4 ایکڑ زمین تھی، تو وہ پھر بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ڈسپیوٹڈ لینڈ پہ نہ جایا جائے۔ آپ کو فاؤنڈنگ بورڈ کے ممبرز یاد ہے کہ کون کون تھے؟ ہاں، ڈاکٹر آئی اے امتیازی ہوتے تھے، جو ہمارے ریکٹر ہے ڈاکٹر امیر محمد، وہ بھی فاؤنڈنگ ممبرس میں سے ہیں، اور اسی طرح سے ایک ڈاکٹر اے ٹی خان ہوتے تھے جو این ای ڈی کے وہ سے تھے۔ کیسے شیخ صاحب نے بڑے جلدی جوائن کر لیا تھا، یہ بھی فاؤنڈنگ ممبرس میں سے ہی ہے۔ یہ لوگ تھے جو کہ شروع کے ہمارے بورڈ میں تھے۔ اور آگا فائنینشیل سپورٹ کہاں سے آ رہی تھی فاسٹ کو؟ جسٹس صاحب نے جو دیا تھا ڈونیشن، اس سے فاسٹ، کب دیا تھا؟ یہ بات ہے فاسٹ جیسے فاسٹ اسٹارٹ ہوا تو اس کا سارا خرچہ جسٹس صاحب خود ہی اٹھاتے تھے، اور پھر ان کی پراپرٹی سے جو پیسے ملے وہ چل رہے تھے 1985 تک، 7 تک، 1980 سے 1985 تک 1980 سے 1987 تک جو پیسے تھے وہ جسٹس جسٹس اخلاق کے تھے۔ اور 1987 میں ہمیں جب میں جوائن کر چکا تھا تو ڈونیشن ملا جو کہ آغا حسن آبدی صاحب کی طرف سے تھا، اور وہ ڈونیشن تھا 10 کروڑ کا ایک چیک جو میرے پاس آیا تھا، اور میری ذمہ داری مجھے لگائی گئی کہ یہ کسی بھی طریقے سے کل صبح تک لاہور چلا جانا چاہیے، کیونکہ لاہور میں ہمارا تھا اکاؤنٹ، کراچی میں ہمارا اکاؤنٹ نہیں تھا۔ تو پھر کیسے گیا؟ تو وہاں پہ طے ہم لوگ بیٹھ کے سوچتے رہے کہ یا تو خود ٹریول کریں یا کیا کریں، تو پھر ایک سروس شروع ہوئی تھی، کوریئر سروس، جو کہ یہ ٹی سی ایس وغیرہ اس وقت نہیں آئے تھے، لیکن اس کوریئر سروس سے پھر یہ گیا اور اگلے دن پہنچ گیا، انہوں نے پہنچا دیا، اور یہ چیک پھر پہنچا ریاض طاہر صاحب کے پاس، اور انہوں نے اسی دن پھر اس کو ڈپازٹ کر دیا۔ ہم بات کر رہے تھے لینڈ کی، تو لینڈ جو ہے وہ پھر 4 ایکڑ زمین جو تھی یونیورسٹی کی، اس کو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے، بورڈ نے منع کیا، اور پھر جب ایک اور لینڈ انہوں نے دکھائی تو وہ تھی 6 ایکڑ زمین، لیکن ڈسٹینس تھا اس کا تھوڑا، کیونکہ وہ قائد آباد بھی کراس کرنے کے بعد تھی، تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اس کو ہی لے لینا چاہیے، اور پھر وہ پروسیس اسٹارٹ ہوا ایمینٹی پلاٹ کا، اور اس پروسیس کو میں نے اسٹارٹ کیا اور میں نے اس کو ہینڈل کیا، اور اس وقت پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر محبوب الحق۔ ڈاکٹر محبوب الحق کا پریزیڈنٹ بنا اور کیسے بنا؟ ڈاکٹر محبوب الحق اسٹارٹ سے ہی پریزیڈنٹ، مطلب میں جب آیا ہوں تو ڈاکٹر محبوب الحق تھے ایز پریزیڈنٹ، کام کر رہے تھے وہ۔ آئی تھنک جو بگننگ تھی، جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس کے پہلے پریزیڈنٹ ڈاکٹر محبوب الحق۔ کانسٹیٹیوشن کب بنا تھا؟ کانسٹیٹیوشن جب یہ فاؤنڈیشن بنی ہے تو آئی تھنک کانسٹیٹیوشن اس کا اسی وقت بن چکا تھا۔ ڈیٹ کوئی یاد ہو آپ کو، ایئر یاد ہو؟ کانسٹیٹیوشن کی ڈیٹ مجھے جو میں نے پیپر دیکھے ہیں، آئی تھنک 1982 کی بات ہے۔
1982. इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम्यूनिटी प्लॉट था और केडीए जैसा महकमा था, लेकिन कोई जो ब्राइब या कोई इस तरह की कोई चीज़ हम लोगों ने नहीं की. टाइम लगाया अप्रूवल लेने के लिए, चक्कर लगाए हैं ऑफिसेस के, लेकिन बगैर किसी उसके इस अलॉटमेंट को उस वक्त कंप्लीट किया. ये सफ़र स्टार्ट हुआ एक डिग्री प्रोग्राम से जो कि कराची यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन में था. और फर्स्ट बैच, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस 1985 की जनवरी से पहला बैच की पढ़ाई शुरू हुई 3 साल के लिए. और ये सफ़र चलता रहा और हम कंप्यूटर साइंस पे ही स्ट्रिक्ट रहे. फिर यूनिवर्सिटी बनी 2000 में, चार्टर हमें मिल गया और ये एक फेडरल चार्टर था जिसमें हमारे पास कैंपसेस खोलने की भी और एफिलिएशन देने की भी इजाज़त मौजूद थी. चार्टर लेने में किसी की हेल्प की जरूरत, किसने पुश किया चार्टर? चार्टर में डेफिनेटली वसीम सज्जाद साहब का और जनरल लिफाकत का. वसीम सज्जाद साहब ऑन बोर्ड कब आए थे? वसीम सज्जाद साहब जैसे ही डॉक्टर महबूब की डेथ हुई है और उसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे वो वसीम सज्जाद साहब थे. और ये कोई साल आपको याद है? मे बी 1993, एग्जैक्ट याद नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, डेथ निकाल लेते हैं ना. तो इदारे का जो इब्तदाई देखिए, इदारे को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं. एक वो जो फाउंडेशन है और जो कि बुनियाद थी इस इदारे को बनाने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव लेके फाउंडेशन चली थी, उसका नाम था BCCI, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये फाउंडेशन बनी और फिर इस फाउंडेशन के तहत एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ जो कि कराची यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन से स्टार्ट हुआ था. और वो प्रोग्राम था, उसका नाम जो रखा गया इदारे का वो था इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस. और ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जब तक हमारी यूनिवर्सिटी 2000 में वजूद में आई और चार्टर मिला, फेडरल चार्टर, जो कि नेशनल असेंबली से वो हुआ. और इस चार्टर में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारे जो सेकंड डॉक्टर महबूब हक के बाद जो प्रेसिडेंट आए वसीम सज्जाद साहब, तो उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इस चार्टर को लेने में. ये वो टाइम था जब वो चेयरमैन सेनेट थे. तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद बेसिकली अब हमारे पास बड़ी लिबर्टी थी कि हम जो प्रोग्राम चाहें उसको एक प्रोसेस से गुजारने के बाद उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस लिबर्टी के बाद हमने सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन का प्रोग्राम शुरू किया. और ये तकरीबन कोई 2003-04 की बात है. टेलीकम्युनिकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट था वो था बिज़नेस मैनेजमेंट. बिज़नेस मैनेजमेंट हमने शुरू किया और उसके बाद लाहौर कैंपस में हमने स्टार्ट किया सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम. तो इसी तरह से प्रोग्राम बढ़ते रहे. मीनवाइल पे कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस पे डिफरेंट प्रोग्राम शुरू हो गए और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे सारे प्रोग्राम थे वो सारे स्टार्ट हुए और वो बढ़ते गए. और फिर इस तरह से 5 प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी के और इंजीनियरिंग का टेलीकॉम प्रोग्राम फिर कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से और फिर वो चलता रहा. हमने
پھر ریسنٹلی کچھ سال پہلے اسٹارٹ کیا پروگرام جو کہ تھا فن ٹیک، اور یہ پروگرام بیسیکلی بلینڈ تھا کمپیوٹر سائنس اور مینجمنٹ سائنس پروگرام. تو یہ مارکیٹ میں بہت اس کی ڈیمانڈ بھی تھی اور ضرورت بھی تھی، تو فاسٹ نے یہ پروگرام شروع کیا. جب فاسٹ اسٹارٹ ہوا اور اسٹوڈنٹس کو فیس کے مسائل پیش آتے تھے تو ڈائریکٹرز کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ اسسمنٹ کرنے کے بعد اس کو فیس میں رعایت دے دیں. لیکن یہ کچھ نظام ایسا تھا کہ جس کا کوئی ایک میکانزم باقاعدہ بنانے کی ضرورت تھی. تو پھر اس میکانزم کو بنایا گیا اور پھر ایک خاص رقم مخصوص کی گئی جو کہ نیڈی اسٹوڈنٹس کو دی جا سکے. اس کا نام رکھا فائنینشیل ایڈ پروگرام، اور یہ پروگرام پھر کامیابی سے چلتا رہا اور اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ انکریز کرتا رہا ہر سال، اور بڑھتے بڑھتے اس وقت یہ ایک بہت بڑی امداد ہے جو اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے. آبجیکٹو یہ تھا ہی نہیں کہ اس کو وہ کیا جائے، لیکن ڈیفینیٹلی پھر بچوں کو یہ کہا گیا اور یہ سوچا گیا کہ اب اگلے پروگرام کرنے ہیں، اور اگلے اس تو واپسی بہتر ایک آئیڈیا ہے. Who do you think is the hero in the story? فاسٹ کی سفر میں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا کنٹریبیوشن واز کمنڈیبل؟ فاسٹ کے سفر میں بیسیکلی اگر ہم اسٹارٹ کریں جسٹس اخلاق حسین سے، ہم آئیں ڈاکٹر ظفر حسنین زیدی پہ، ہم اس کے بعد آئیں ڈاکٹر محبوب الحق، پھر ہم آئیں ڈاکٹر ایوب علوی، پھر ہم آتے ہیں تو رانا غلام شبیر صاحب. بیسیکلی جس وقت فاسٹ کا یہ ٹائم تھا اور رانا صاحب نے جوائن کیا تو اس وقت آپ سمجھیں کہ ہمارا جو فائنینشیل اسٹرینتھ تھی وہ بہت اسٹرانگ نہیں تھی. یہ فائنینشیل اسٹرینتھ ہم نے رانا صاحب کے جوائن کرنے کے بعد حاصل کی، اچیو کی ہے، اور سب کے سامنے کہ ایک ادارہ جس کے پاس 1987 میں 10 کروڑ روپے تھے، اب وہ ادارہ کہاں کھڑا ہوا. تو یہ رانا صاحب کا کردار تھا. پھر وسیم سجاد صاحب نے جب جوائن کیا تو ہمیں بڑی ہیلپ ملی. تو وسیم سجاد صاحب کئی سلسلوں میں فاؤنڈیشن یہاں نہ کھڑی ہوتی اگر وسیم سجاد صاحب نہ ہوتے. پھر جنرل رفاقت صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور جنرل صاحب نے بھی بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. اسلام آباد کی لینڈ کا معاملہ ہو، پشاور کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، تو جسٹس صاحب پیچھے کھڑے تھے. پھر جو ایگزسٹنگ ریکٹر ہیں ڈاکٹر آفتاب، ان کا بڑا ڈائنمک وہ رہا، اسلام آباد کیمپس سے لے کے فیصل آباد کیمپس سے لے کے اور ملتان کیمپس تک جو میجر رول پلے کیا ہے وہ ڈاکٹر آفتاب معروف. فاسٹ کا سفر شروع ہوا جس میں ایک جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت کو پاکستان میں محسوس کیا گیا، اور اس ٹیکنالوجی کی جو ہے اس کی قیمت اس وقت کے لحاظ سے، تعلیمی ادارہ بنانے کے لحاظ سے بہت بڑی تھی، کیونکہ جو مشینیں استعمال ہوتی تھیں یعنی کمپیوٹر مین فریم، وہ اس کی کاسٹ بے انتہا تھی. تو کمرشلی اس ادارے کو اس وقت چلایا نہیں جا سکتا تھا. دوسری جو مشکل تھی وہ تھی فیکلٹی، کیونکہ کمپیوٹر سائنس پروگرام اس سے پہلے پاکستان میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو نہ کوئی اس کے گریجویٹس تھے
اور باہر سے پھر وہ فیکلٹی جو پڑھ لکھ کے آ رہی تھی بلکہ لانا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی اپنا اسکوپ باہر کے ملکوں میں ہی تلاش کر رہے تھے، تو ایک جد و جہد کرنی پڑتی تھی اور پھر جو ہے فیکلٹی آتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جو کمپیوٹر جو میں نے بتایا اس کی قیمت جو ہے جس پہ 3 بچے ٹرینڈ ہو سکتے تھے اس کی قیمت تھی 43 لاکھ روپے، جسے کہ مین فریم کہتے تھے۔ اس کے ساتھ 3 ٹرمینل انگیج ہوتے تھے اور صرف ایک وقت میں 3 بچے اس پہ بیٹھ کے کام کر سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایفیلیشن کا مرحلہ تھا، اور کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیشن لینے میں کوئی تقریباً 1.5 سال ہمیں لگا اس جد و جہد میں، اور جس وقت فاسٹ کے ایڈمیشن ہوئے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایفیلیشن کمپلیٹ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک لیٹر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا ایڈمیشن کر سکتے ہیں، باقی آپ کی ایفیلیشن ان پروسیس ہے۔ یہ ایفیلیشن ہمیں ملی پھر اگلے سال، جس میں کہ جو کہ 1985 تھا، جون میں ہمیں پھر ایفیلیشن باقاعدہ طور پہ مل گئی۔ یہ سفر پائے تکمیل کو پہنچا جب BCCI فاسٹ نے کمپیوٹر سائنس انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس کے قائم کیا، جو کہ کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا اور جو کہ فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس کے نام سے مشہور تھا۔ یہ سفر چلتا رہا اور پھر 2000 میں فاسٹ نے یونیورسٹی کا درجہ ملا، جو کہ فیڈرل چارٹر ہے، اور نیشنل اسمبلی سے اس کی باقاعدہ اس کا اجرا ہوا۔ 2000 میں فاسٹ کے تحت جب یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئے تو اس وقت ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس پروگرام تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب یونیورسٹی بن گئی تو ہمارے پاس اب یہ لبرٹی تھی کہ ہم نئے پروگرام شروع کر سکیں، اور پھر ہم نے جو پہلا پروگرام شروع کیا وہ تھا ٹیلی کمیونیکیشن کا۔ اس ٹیلی کمیونیکیشن کے پروگرام کے بعد ہمارا دوسرا پروگرام جو مرج ہوا وہ تھا مینجمنٹ سائنس پروگرام۔ اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی ڈفرینٹ فیلڈز میں پروگرام اور سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوتے گئے، اور کمپیوٹر سائنس کے نئے پروگرامز کے ساتھ یہ سفر جاری ہے۔ اب کچھ بات ہم کرتے ہیں جو اس کی فائنینشیل پروگریس ہے اس پہ۔ جسٹس اخلاق حسین کی امداد سے یہ ادارہ شروع ہوا، اور پھر آغا حسن عابدی صاحب نے اس کو چلانے کی ذمہ داری BCCI بینک پہ ڈالی۔ پھر جولائی 1987 میں آغا صاحب نے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے اس کا کانسٹیٹیوشن اور اس کی انڈومنٹ جو کہ 10 کروڑ روپے تھی اس سے اس ادارے کو ایک خود مختار ادارہ بنانے کی جانب شروع کیا۔ ہماری پہلی عمارت کراچی میں تھی جو کہ فاسٹ کی ملکیت تھی، دوسری عمارت لاہور میں 1992 میں، پھر کراچی کیمپس شاہ لطیف ٹاؤن میں 1995 میں، اور پھر اسی طرح اسلام آباد کیمپس، پشاور کیمپس، فیصل آباد کیمپس اور ملتان کیمپس۔ اگر ہم فاسٹ کے کلچر پہ بات کریں تو ایک یونیک کلچر فاسٹ میں ملا، جس میں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اہلیت کی بنیاد پہ ملتی چلی گئیں۔ کسی طرح کی کوئی سفارش، کوئی اور کلچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اور لوگ جو آتے تھے پھر فاسٹ چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ ڈاکٹر ہلال قریشی کی مثال ہے کہ ان کے پاس اس وقت اپرچونٹی تھی جب وہ نیوی کمانڈر سے ریٹائر ہو رہے تھے، تو IBA سے بھی ان کو آفر تھی، IBM سے بھی ان کو آفر تھی، لیکن انہوں نے فاسٹ چوز کیا۔ حسینہ خاتون جو ہیں وہ بہت اچھی پوزیشن پہ سب پارکوں میں کام کر رہی تھیں، اور انہوں نے وہاں سے چھوڑ کے اچھا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ فاسٹ کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ وزٹنگ فیکلٹی کو اتنا اٹریکٹیو فیل ہوتا تھا یہ ادارہ کہ وہ پھر انہوں نے جوائن کر لیا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو اسٹاف آیا، مثلا میں اگزامپل دوں کہ ہمارا ایک ڈرائیور ہے ولیم،
وہ 90 میں آیا تھا اور آج تک وہ فاسٹ کے ساتھ ہے. میں خود جب فاسٹ آیا تو میں الغازی ٹریکٹر سے میں نے جوائن کیا تھا فاسٹ, اور میں ایک ٹرانزٹ کے طور پہ فاسٹ میں آیا تھا کہ یہاں سے پھر میں اپنی کیریئر کہیں, اور وہ ٹرانزٹ 38 سال چلا آج تک. فاسٹ کا جو سفر ہے وہ بڑی اسٹرگل کا سفر ہے. اس میں ہم نے بہت زیر و بم دیکھے ہیں, اور اس وقت ہم, میرے خیال میں جو بیسٹ ٹائم ہے فاسٹ کا, اس میں داخل ہوئے اور وہ گزار رہے ہیں. تو چانسز یہی ہیں, نظر یہی آتا ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ ان ایریاز کی طرف چلے گا جس کی پاکستان کو ضرورت ہے.